بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں LFTs پر، لیور فنکشن ٹیسٹ پر۔ جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے AST تک اس کو ڈیفائن کر لیا، بیان کر لیا۔ تو آئیے اب ٹوٹل پروٹین کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ ٹوٹل پروٹین جو ہے وہ اس کی نارمل ویلیو جو ہے وہ ہے 6.2 سے لے کر 8 تک، یہ نارمل ویلیو ہے۔ اگر ٹوٹل پروٹین بڑھ جائے تو کیوں بڑھے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی حالتوں میں ٹوٹل پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کی یہ وجوہات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں: خون کے گاڑھا ہو جانے سے اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے ٹوٹل پروٹین کی، تو بوتھرافس لیکسس اور ناجا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے، تو چائنا گلونائن اور بیلاڈونا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ شوک کی حالت کے باعث اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے، اگنیشیا نیٹامور اور ایسڈ فاس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ٹی بی کالا زہر تیلی کے بڑھنے میں اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ بیسیلینم، ٹیوبرکلینم اور سینتھس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ ٹوٹل پروٹین نارمل لیول سے کم ہو جائے تو اس کی مقدار اگر کم ہو جاتی ہے تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خوراک میں پروٹین کے مسلسل کم استعمال سے اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں سلفر، پلساٹیلا اور مرکسال کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ دل کے درست کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کی مقدار یعنی ٹوٹل پروٹین کی مقدار جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، تو کریٹیگس، ڈیجیٹیلس اور کیکٹس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پیٹ میں پانی بڑھ جانے سے اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، ایپوسائنم، آرسینک اور لائکوپوڈیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ گردوں کے امراض میں اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، ویسیکیریا، بربرس، ایل سیرم وغیرہ۔ جگر کے سکڑ جانے میں اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، تو فاسفورس، ڈیجیٹیلس اور کارڈس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اب اگلا ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے الکلائن فاسفیٹ کا۔ الکلائن فاسفیٹ کا ہے، اس کی نارمل ویلیو جو ہے وہ 35 سے لے کر 130 تک ہے، تو الکلائن فاسفیٹ کا لیول جگر کے امراض میں بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لائکوپوڈیم، چائنا، کارڈس مار کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ حملہ کے آخری 3 ماہ کے اندر اس کا لیول بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے چلون گلیبرا، چیلیڈونیم اور چینینم سلف کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ہڈیوں سے متعلق کسی مرض میں اس کا لیول بڑھ سکتا ہے، کارسینوسن اور میٹیلکم کلکیریا فاس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ آسٹیوملیشیا کی حالت میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، ٹیوبرکلینم، ڈروسرا اور اورومیٹیلکم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ رکٹس کے مرض میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو بیسیلینم، کلکیریا فاس، فاسفورس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اور جگر کے کینسر میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کارسینوسن، میتھوٹریگزیٹ اور سول کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 009231580956060۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں GT یعنی گیما گلوٹامل کی طرف، تو اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ 10 سے لے کر 48 ہوتی ہے۔ یہ جو لیول بڑھتا ہے یہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پتے کی تیزی کی صورت میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے،
تو نیٹم سیلف کولیسٹرینم اور سلفر کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پتے کی سوزش کی وجہ سے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو بربرس، نیٹم فاس اور کولیسٹرینم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جگر کے سکڑنے سراسس کی وجہ سے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں چیلیڈونیم، کارڈس اور مرکسال کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ادویات کے چکر پر اس کے سائیڈ افیکٹس کے طور پر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو پھر نکسومیکا، پلساٹیلا اور لائکوپوڈیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ I think it's enough for today۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔